اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 1۔ باب کا نام ہے تعارف تدریس، سوال نمبر 10۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ یہ اس باب کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 10۔ اس کے بعد یہ باب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور ہم اپنے 8601 کوڈ کے دوسرے باب کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ تو سوال نمبر 10 ہے، مؤثر تدریس کے طریقے، اپروچز اور حکمت عملیاں بیان کریں۔ آپ کلاس روم میں اپنی تدریس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ جواب، تدریسی طریقے اور حکمت عملیاں۔ ملک بھر میں موجود سکولوں کو سیاسی، معاشی، سماجی اور ٹیکنالوجیکل دباؤ جھیلنا پڑتا ہے۔ طلباء کو مستقبل میں متوقع سماجی کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنے کی بڑی ذمہ داری انہی سکولوں پر عائد ہوتی ہے۔ سماجی کردار کے لیے طلباء کو تیار کرنے کی خاطر اساتذہ باہمی تعلم پر مبنی تعلیمی ماحول تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ تعلیمی تجربات میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اور موقع محل کے مطابق تعاونی تعلم کی حکمت عملیوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ مختلف حکمت عملیوں کو ملا کر استعمال کرنے سے طلباء کے تعلم کو بڑھایا جا سکتا ہے، البتہ کسی بھی تدریسی حکمت عملی کا استعمال مخصوص سبق کے تدریسی مقاصد کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 1، لیکچر کا طریقہ کمرہ جماعت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تدریسی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ تدریس کی دوسری حکمت عملیوں کی افادیت سامنے آنے کے باوجود یہ طریقہ کار طلباء کو معلومات فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ لیکچر کے روایتی طریقے میں دیگر تدریسی حکمت عملیاں بھی شامل کر لی جاتی ہیں تو اہداف کا حصول زیادہ سہل ہو جاتا ہے۔ لیکچر کے طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک ہی وقت میں طلباء کی بڑی تعداد کو معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اس سے تدریس پر معلم کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ طلباء کے لیے کوئی خطرہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ البتہ اس طریقہ کار کی کچھ خامیاں بھی ہیں، مثلا طلباء کی جانب سے بہت کم فیڈ بیک حاصل ہونا، طلباء کی سوجھ بوجھ اور فہم کا غلط اندازہ اور دھیان بڑھ جانے سے معلومات کا طلباء کے سر سے گزر جانا وغیرہ۔ مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے لیکچر کے طریقے کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، لیکچر کو سامعین کی ذہنی لیاقت اور استعداد کے مطابق تیار کیا جائے۔ نمبر 2، اپنے موضوع پر توجہ مرکوز رکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ ایک لیکچر میں سب کچھ شامل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، 5 سے 9 نکات پر مشتمل آؤٹ لائن تیار کریں جن کا لیکچر میں احاطہ کیا جا سکے۔ نمبر 4، اپنے وضاحتی نکات کو ترتیب دیں۔ نمبر 5، وضاحت کے لیے موزوں ترین مثالوں کا انتخاب کریں۔ نمبر 6، کسی بھی مسئلے کا صرف ایک رخ دکھانے پر اکتفا نہ کیا جائے، دوسرے نقطہ نظر کو بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ نمبر 7، ضرورت پڑنے پر نکات کو دہرایا جائے۔ نمبر 8، اپنے سامعین کے بارے میں باخبر رہیں اور ان کے فیڈ بیک کو توجہ دیں۔ نمبر 9، اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کریں۔ یہ جوش و جذبہ طلباء کا دل بہلانے کے لیے نہیں بلکہ تدریس اور پڑھائے جانے والے موضوع سے متعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کیس میتھڈ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں طلباء کے سامنے ایسے مسائل اور تنازعات پیش کیے جاتے ہیں جن کے حل کے لیے فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں علم کے اطلاق کے حوالے سے پیدا ہونے والی مسائل اور تنازعات پر غور ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کی مدد سے بنیادی نوعیت کی دوہری مشکلات اور اہم مسائل پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، جبکہ مبہم یا متنازع پہلوؤں کے حوالے سے رول پلےئنگ کے لیے ڈھانچہ مہیا کیا جا سکتا ہے۔ کورس کے مواد پر مبنی کیسز مختلف ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ استاد اب اہم سماجی مسائل کا حل تلاش کرنے کی مشق کرانے کے لیے پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر پیش کیے جانے والے موضوعات کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کیس سٹڈی کا طریقہ کوآپریٹیو لرننگ یا رول پلےئنگ کے ذریعے تعلیم میں تنقیدی فکر اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معذرت۔ خوبیاں۔ نمبر 1، کیس میتھڈ حقیقت پسندانہ ہے۔ نمبر 2، حقیقی مسائل پر نظر ڈالنے اور ان کے حل کی کوشش کرنے سے سکول اور حقیقی زندگی کے تجربات کے درمیان پل قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، کیس کا تجزیہ احساسات کو حقائق کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ نمبر 4، انسانی جذبات اور احساسات کے مطالعے میں کیس میتھڈ طالب علم کے اپنے تخیل اور دلچسپی پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔
خامیاں۔ نمبر 1، حقیقت پسندانہ ہونے کے باوجود کیس میتھڈ متعلق حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، کیس میتھڈ میں وقت اور فاصلے کی ابعاد کا تنزیلی رجحان پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، کیس میتھڈ کے بکثرت استعمال سے تعلیمی مواد کا زیادہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، پہلے سے تیار ہونے کی وجہ سے صورتحال کی حقیقت پسندی محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے مباحثی طریقہ۔ مباحثی طریقہ کار ایسی تدریسی حکمت عملی ہے جس میں طلباء اطلاقی نوعیت کے مسائل اور تنازعات کے حوالے ہونے والی بحث میں فعال انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں استاد طلباء کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں، بحث کا آغاز کرتا ہے، پھر طلباء کو اکسانے والے سوالات کے ذریعے بحث میں شریک کیا جاتا ہے۔ بحث کے لیے تحریک پیدا کرنے کے کئی طریقے، بعض اساتذہ کسی ایک گروپ کے سامنے سبق شروع کرتے ہیں اور پھر طلباء کے مطالعہ کے لیے دیے گئے حصے سے سوالات پوچھ کر بحث کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ باقی کرتے ہیں۔ یہ حکمت اساتذہ اپنے نکات یا ابھرتے ہوئے مسائل وغیرہ کے ذریعے بحث کے آغاز میں سہولت محسوس کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی چھوٹے بڑے دونوں قسم کے گروپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کمرہ جماعت کی بحث کو کامیاب بنانے میں استاد کی منصوبہ بندی اور طلباء کی تیاری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بحث سے قبل استاد کورس سے متعلق توقعات کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے بحث کے اغراض و مقاصد واضح کر دیتا ہے۔ استاد جتنی اچھی منصوبہ بندی کرے گا اتنا ہی وہ بہتر انداز میں طلباء کے سامنے سرگرمی کے مقاصد کو واضح کر سکے گا۔ مقاصد کے سمجھنے کے بعد طلباء تعلم کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے فعال تعلم۔ میئرز اینڈ جونز کے مطابق فعال تعلم سے مراد سیکھنے کا ایسا ماحول ہے جس میں طلباء کو بولنے، سننے، پڑھنے، لکھنے اور سوچنے کی پوری آزادی ہو اور انہیں یہ موقع دستیاب ہو کہ وہ مختلف طریقوں مثلاً مسئلے کو حل کرنے، گروپ کی شکل میں مطالعہ کرنے، بناوٹ اختیار کرنے، کیس سٹڈیز، رول پلینگ اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے تعلم حاصل کر سکیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ طلباء جب سیکھنے کے عمل میں فعال انداز میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے تعلم میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ سیکھنے کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک کرنے والی تدریسی سرگرمیاں طالب علم کو تنقیدی فکر کی جانب بھی راغب کرتی ہیں اور انہیں کئی دیگر پہلوؤں سے بھی روشناس کراتی ہیں۔ اسٹڈی، رول پلینگ اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے تعلم حاصل کر سکیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ طلباء جب سیکھنے کے عمل میں فعال انداز میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کے تعلم میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ سیکھنے کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک کرنے والی سرگرمیاں تدریسی سرگرمیاں طالب علم کو تنقیدی فکر کی جانب بھی راغب کرتی ہیں اور انہیں کئی دیگر پہلوؤں سے بھی روشناس کراتی ہیں۔ البتہ سیکھنے کے ماحول میں طالب علم کی شرکت کو جانچنا اور گریڈ دینا کافی مشکل ہے، اس لیے کورس کے خاکے میں انفرادی و گروہی ہر قسم کے اسائنمنٹ کے لیے جائزے کے معیار کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ طلباء یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ نمبر 5 ہے کوآپریٹو لرننگ۔ کوآپریٹو لرننگ یعنی شراکت پر مبنی تعلم ایک ایسی مربوط اور منظم تعلیمی حکمت عملی ہے جس میں طلباء مل کر کام کرتے ہیں اور مشترکہ اہداف حاصل کرتے ہیں۔ کوآپریٹو لرننگ کو بھی اکثر و بیشتر اس کی ہم معنی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کولیبریٹو لرننگ کو بھی اکثر و بیشتر اس کی ہم معنی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاہم حقیقت میں یہ الگ سے ایک مکمل تدریسی حکمت عملی ہے جس میں وسیع پیمانے پر گروپس کے درمیان باہمی تعامل تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں لرننگ کمیونٹیز بنانا، طلباء یا فیکلٹی کے مباحث کو محرک عطا کرنا اور الیکٹرانک ایکسچینج کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہے۔ دونوں حکمت عملیوں میں تعلیمی عمل میں فیکلٹی اور طلباء دونوں کی شرکت کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ کورس میں کوآپریٹو یا کولیبریٹو لرننگ کی حکمت عملی کو شامل کرنا مقصود ہو تو بڑی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی اور تیاری کرنا پڑتی ہے۔ گروپس کو کیسے تشکیل دینا ہے، مثبت انداز میں آزادی و خود مختاری کو کیسے یقینی بنانا ہے، انفرادی سطح پر محاسبہ اور باز پرست کیسے کرنی ہے، موزوں ترین اسائنمنٹس کون سی ہوں گی، جائزے کا معیار کیا ہوگا اور فعال تعلیمی ماحول کو کیسے برقرار رکھا جائے گا، ان تمام امور کے بارے میں مکمل فہم حکمت عملی کے کامیاب استعمال کے لیے ناگزیر ہے۔ نمبر 6 ہے ٹیکنالوجی کو شامل کرنا۔ عصر حاضر کے ماہرین تعلیم طلباء کے تعلم کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی ضروری تصور کرتے ہیں۔ جب کسی نصاب میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے تو طلباء کے تعلیمی تجربات میں اضافہ ہوتا ہے اور طلباء زیادہ بہتر انداز
بہتر انداز میں سیکھنے لگتے ہیں۔ کئی اساتذہ نے طلباء کے آپس میں اور اساتذہ کے ساتھ رابطے کے لیے الیکٹرانک میل کو انتہائی مفید پایا ہے، جبکہ دیگر اساتذہ لسٹرم کو، جو کہ الیکٹرانک پیغام رسانی کی ایک اپلیکیشن ہے، ترجیح دیتے ہیں، یا پھر آن لائن نوٹس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال بڑھ جانے کی وجہ سے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کو کمپیوٹر کے حوالے سے بنیادی باتیں ضرور سکھائیں۔ فاصلاتی تعلم کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ اس طریقہ تدریس کے تحت طلباء سکول اور کمرہ جماعت کے باقاعدہ نظام سے باہر رہتے ہوئے ٹیلی ویژن اور مراسلاتی کورسز وغیرہ کے ذریعے تعلم حاصل کرتے ہیں۔ تدریس و تعلم کی ایسی کوئی بھی شکل جس میں استاد اور طالب علم ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں دستیاب نہیں ہوتے فاصلاتی تعلم کہلاتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تعلیمی ماحول کے تصورات کو بہت زیادہ وسعت دی ہے۔ اس کی مدد سے تعلیمی ماحول روایتی کمرہ جماعت کے حدود سے نکل کر قوموں اور ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ ای میل، لسٹ سرو اور باہمی تعامل کے حامل سافٹ ویئرز متعارف کرائے جانے سے فاصلاتی تعلیم کو زیادہ تقویت ملی ہے۔ نمبر 3 ہے مڈل اور ہائی کلاسز کے لیے تدریسی طریقے۔ مڈل اور ہائی کلاسز کے لیے چند بنیادی تدریسی طریقے درج ذیل ہیں۔ سوال کرنا نمبر 1 ہے۔ باہمی تعامل کی نوعیت کی وجہ سے آزمائش اور سوال کرنے کو ہمیشہ ہی مؤثر تدریسی طریقہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ استاد سوال اس لیے پوچھتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ زیر بحث رہنے والے موضوع کے بارے میں طلباء نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگلے سبق کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور کیا کچھ سکھایا جائے۔ سوال کرنے کا الٹ معاملہ بھی ممکن ہے، یعنی طلباء کو اگر کسی موضوع کی سمجھ نہیں لگ رہی تو وہ بھی وضاحت کے لیے استاد سے سوال کر سکتا ہے۔ اس طرح طلباء کو زیادہ اچھا فہم حاصل ہوتا ہے۔ در حقیقت طالب علم کی متجسسانہ جبلت اسے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ سوال کا مکمل جواب دے کر طالب علم کی تشفی کرے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ سوالات کی حکمت عملی کو مثبت انداز میں تقویت دے تاکہ طلباء میں تنقیدی انداز میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ البتہ آزمائش کی حکمت عملی یعنی ٹیسٹنگ سوال سے مختلف ہے۔ ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ سابقہ علم اور پڑھائے جانے والے اسباق کس حد تک طالب علم کو ذہن نشین ہو سکے ہیں۔ نمبر 2 ہے وضاحت کرنا۔ وضاحت کرنا بھی اہم ترین تدریسی طریقہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں لیکچر کی شکل میں موضوعات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس میں استاد طلباء کے سامنے حقائق پر مبنی معلومات کو براہ راست اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات علم کے حصے کے طور پر تجربات میں بھی طلباء کو شریک کیا جاتا ہے۔ یہ تجربات طلباء میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے استاد کو چاہیے کہ وہ سبق کا مکمل تعارف اور خلاصہ پیش کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پیش کی جانے والی معلومات سامعین کی استعداد اور لیاقت کے مطابق ہو۔ پیش کی جانے والی معلومات کے ساتھ موزوں ترین مثالوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اس طرح طلباء زیادہ بہتر انداز میں موضوع کو سمجھ سکتے ہیں۔ وضاحت کے ساتھ اگر نمونہ سازی کے عمل کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس کے طلباء پر بڑے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ماڈلنگ۔ ماڈلنگ تدریس و تعلم کے لیے استعمال ہونے والی بصری اعانت کی ایک شکل ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب بصری اعانت کے ذریعے وضاحت کی جاتی ہے تو انسانی دماغ اپنے اندر زیادہ معلومات جذب کر لیتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر فہم حاصل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار 3 قسم کے معیارات پر کام کرتا ہے جن میں مشاہدہ کرنا، یاد رکھنا اور دہرانا شامل ہے۔ جب طلباء کسی عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے طریقہ کار یاد رکھتے ہوئے اسے بار بار دہراتے ہیں تو وہ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسے تقویت دیا گیا رویہ بھی کہتے ہیں۔ سیکھنے کا یہ انداز تعلیمی عمل میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ابتدائی بچپن سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے پر کامیاب رہتا ہے۔ اس سے طلباء کو چیزوں کا مشاہدہ کرنے اور حل تجویز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4 ہے عملی مظاہرہ کرنا۔ عملی مظاہرے پر مبنی تدریسی طریقے میں طلباء کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ نظریے کی مختلف حوالوں سے عملی تعبیر دیکھ سکیں۔ عملی مظاہرہ در حقیقت کسی عمل کی مرحلہ وار وضاحت ہوتی ہے۔ اس سے طلباء کو عمل کی وجوہات اور اہمیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چونکہ اس طریقہ کار میں طلباء کو سیکھے گئے علم کا عملی طور پر اطلاق دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ان کی صلاحیتیں زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 5 ہے اشتراک یا تعاون کرنا۔ ٹیم ورک تعاون یا اشتراک کی ہم اثر شکل ہے۔ اس میں طلباء کو گروپ کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے جس سے تدریس زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تدریس کا یہ طریقہ کار طلباء میں
مشترکہ ذمہ داری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ اس سے طلباء تحقیق کے لیے زیادہ کوشش اور بہتر نتائج کے لیے مؤثر تکنیکوں کو بروئے کار لانا سیکھتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے طلباء میں صبر و استقامت اور مضمون کا تنقیدی انداز میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے طلباء کو باہمی تعاون اور صحت مندانہ بحث کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جسے ہم گروہی بحث کا نام دیتے ہیں۔ اس سے طلباء کو ٹیم کی مانند کام کرنے کی تحریک ملتی ہے اور ان میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، نیز انہیں اپنا کام پیش کرنے کا ہنر بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ براہ راست تدریس کا بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4 ہے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے تدریسی طریقے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے تدریسی طریقے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے تدریسی طریقے عام طریقوں سے کچھ مختلف ہیں۔ اسپیشل بچوں کو تعلیم ان کی کمزوریوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے۔ استاد عام تدریسی پروگرام میں تبدیلی کرتے ہوئے طلباء کی خاطر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ضمنی اعانات کا استعمال کرتا ہے اور تعلم میں طلباء کی بھرپور شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ طلباء کی معذوریوں اور خامیوں پر قابو پانے کے لیے موزوں ترین تدریسی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے مذکورہ بالا طریقوں کے علاوہ بھی کئی طریقے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً رول پلینگ، کہانی یا کھیل، سیمینارز، نمائشیں، ورکشاپس، کانفرنسز، تعلیمی دورے اور جدید سمعی و بصری اعانات جیسا کہ دستاویزی فلم، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ ان نئے طریقوں سے سیکھنے کی رفتار بڑھی ہے، جبکہ تحقیق کرنے اور مسئلے کا کوئی منطقی حل ڈھونڈنے کے حوالے سے بھی طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے والی چند ایک مزید تدریسی تکنیکیں درج ذیل ہیں۔ تدریسی تکنیکیں۔ نمبر 1 ہے تخلیقی سوچ بڑھانے کا اجتماعی عمل۔ گروہی سرگرمی کی ایک تکنیک ہے جو کہ مسئلے کے مختلف حل سوچنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ سوچنے کے روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچ و فکر کا نیا انداز دینے میں یہ تکنیک کافی مددگار ہے۔ جب روایتی طریقے اور تکنیکیں مطلوبہ نتائج مہیا نہ کر رہی ہوں تو اساتذہ کو تعلیمی ماحول میں بہتری کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے چاہیے۔ برین سٹارمنگ کے 4 بنیادی اصول ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے گروپ میں پیدا سوچنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ جس پر عمل کرتے ہوئے گروپ میں پیدا ہونے والی سماجی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے اور نئے خیالات پیدا کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ برین سٹارمنگ کے اصول۔ نمبر 1 مقدار پر توجہ۔ اس اصول کا مطلب کثیر اور مختلف پیداوار کو فروغ دینا ہے، جس کا مقصد انگریزی کے مشہور مقولے جینی مقدار سے معیار بنتا ہے کہ مصداق مسئلے کا بہترین حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ اصول اس مفروضے پر قائم ہے کہ مسئلے کے حوالے سے جتنے زیادہ خیالات سامنے آئیں گے اتنا ہی زیادہ مؤثر اور معقول حل مل سکے گا۔ نمبر 2 ہے کوئی تنقید نہیں۔ گروپ کی شکل میں برین سٹارمنگ کے دوران اکثر تنقید سے گریز کرنے کو کہا جاتا ہے، خصوصاً ابتدا میں کسی خیال پر تنقید نہیں کی جاتی بلکہ اسے اگلے مرحلے تک اٹھا رکھا جاتا ہے۔ تنقید اور فیصلے سے گریز شرکاء کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی جھجک کے نئے خیالات پیش کرتے ہیں۔ غیر معمولی خیالات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عمدہ خیالات کی طویل فہرست تیار کرنے کے لیے غیر معمولی اور اچھوتے خیالات کو خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس سے سوچ کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور روایتی خیالات سے ہٹ کر زیادہ بہتر حل ملتے ہیں۔ نمبر 4 ہے خیالات کو مجتمع کرنا اور بہتر بنانا۔ اچھے خیالات کو مجتمع کر کے کوئی ایک عمدہ ترین حل تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے مسئلے کے صرف نئے حل دیکھنے کو نہیں ملتے بلکہ مختلف خیالات کو ملا کر مؤثر ترین حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ برین سٹارمنگ کے طریقہ کار کا خاکہ۔ نمبر 1 ہے مسئلے کا تعین کرنا۔ برین سٹارمنگ کا عمل شروع کرنے سے قبل اہم ترین کام مسئلے کا تعین اور اس کی تعریف ہے۔ مسئلہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اور اسے واضح سوال کی شکل میں پیش کیا جانا چاہیے، جیسا کہ موبائل فون کی کون سی سروس فی الوقت دستیاب نہیں، تاہم اس کی فراہمی بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے تو چیئرمین کو چاہیے کہ وہ اسے مختلف جزء میں تقسیم کر کے چھوٹا کر دے۔ نمبر 2 ہے پس منظر کی حامل یادداشت۔ بیک گراؤنڈ میمو سے مراد شرکاء کے لیے دعوت نامہ یا معلوماتی خط ہے، جس میں سیشن کا عنوان، مسئلہ، وقت، تاریخ اور مقام درج ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے کو سوال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ کچھ خیالات اور مثالیں بھی دی گئی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہے شرکاء کا انتخاب۔
چیئرمین برین سٹارمنگ پینل تشکیل دیتا ہے، اس میں شرکاء اور خیالات کے مجتمع کرنے والا فرد شامل ہوتا ہے۔ گروپ کے 10 یا اس سے کچھ کم ارکان باقی گروپ کے مقابلے زیادہ متحرک اور فعال ہوتے ہیں۔ پینل کی تشکیل کئی انداز میں ہو سکتی ہے، تاہم مندرجہ ذیل ترکیب زیادہ موزوں ہے۔ نمبر 1 ہے پروجیکٹ کے کئی اہم ارکان جنہوں نے اپنا لوحہ منوایا ہو کو لازمی شامل کیا جائے۔ نمبر 2 سیشن میں ایسے مہمانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے جن کا پروجیکٹ کے ساتھ خصوصی تعلق رہا ہو۔ نمبر 3 خیالات کو مجتمع کرنے کے لیے بھی ایک شخص ہونا چاہیے۔ نمبر 4 رہنما سوالات کی فہرست بنانا۔ برین سٹارم سیشن میں تخلیقی پن کم ہو سکتا ہے، اس موقع پر چیئرمین کوئی تجویز یا رہنما اصول کے ذریعے شرکاء کے اذہان کو تحریک دے سکتا ہے۔ مثلا وہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا اب ان خیالات کو مجتمع کیا جا سکتا ہے یا موضوع کو کسی اور تناظر میں دکھانا کیسا ہے؟ ایسے سوالات سیشن شروع ہونے سے قبل ہی تیار کر لیے جانے چاہیے۔ نمبر 5 ہے سیشن کا انعقاد۔ چیئرمین برین سٹارم سیشن کی قیادت کرتا ہے اور تمام اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے۔ برین سٹارم کے مخصوص سیشن میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں وارم اپ سیشن ہوتا ہے جس میں نئے شرکاء کو تنقید کے بغیر خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں سادہ سے مسئلے پر دماغ لڑایا جاتا ہے، مثلا مائکروسافٹ ونڈو میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے چیئرمین سب سے پہلے مسئلہ پیش کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 2 چیئرمین برین سٹارمنگ پینل کو اپنے خیالات پیش کرنے کا کہتا ہے۔ نمبر 3 ہے اگر شرکاء کوئی خیال پیش نہ کر سکیں تو چیئرمین سوال کے ذریعے رہنمائی کرتے سے شرکاء کے تخلیقی اذہان میں کچھ نیا سوچنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس کے بعد سیشن میں شریک ہر فرد اپنے اپنے خیالات پیش کرتا ہے جس سے خیالات کو مجتمع کرنے والا شخص ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جب ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شرکاء کے پاس کوئی نیا خیال ہوتا ہے تو موزوں ترین شخص کو اپنا خیال پیش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ جسمانی حرکات و سکنات یعنی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 شرکاء اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ اسے معیاری بنایا جا سکے۔ نمبر 7 ہے جب ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شرکاء کے پاس کوئی نیا خیال ہوتا ہے تو موزوں ترین شخص کو اپنا خیال پیش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ جسمانی حرکات و سکنات یعنی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے شرکاء اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ اسے معیاری بنا سکے۔ نمبر 9 جب سیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو چیئرمین موضوع کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے خیالات کو ترتیب دیتا ہے۔ نمبر 10 پھر خیالات کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ نمبر 11 خیالات کی مکمل فہرست کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام خیالات قابل فہم ہوں۔ اسی دوران نامعقول اور ناقابل عمل حل یا تجاویز کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 12 آخر میں چیئرمین تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ طریقہ عمل ایسے شرکاء جن کے پاس کوئی نیا خیال ہوتا ہے اور انہیں پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا انہیں اپنا خیال تحریر کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ وہ اسے بعد میں پیش کر سکیں۔ نمبر 2 خیالات کو مجتمع کرنے والے کو چاہیے کہ ہر خیال کو نمبر شمار کے تحت درج کرے تاکہ چیئرمین خیالات کی تعداد کی حوصلہ افزائی کے طور پر استعمال کر سکے۔ مثلا وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس 44 خیالات ہو چکے ہیں، آپ مزید پیش کریں تاکہ انہیں 50 تک پہنچایا جا سکے۔ نمبر 3 خیالات کو مجتمع کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان خیالات کو الفاظ میں دہرائے تاکہ خیالات کو ریکارڈ کرنے میں کوئی غلطی نہ رہے۔ نمبر 4 ہے برین سٹارمنگ سیشن کے دوران مینیجرز اور اعلیٰ عہدیداران کی سختی سے ریکارڈ کیا سختی سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کیونکہ ان کی موجودگی سے نئے اور اچھوتے خیالات پیش کرنے میں جھجک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 مسئلہ حل کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ حل کرنے کا طریقہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے مؤثر اور مفید آلات اور رویوں کا انتخاب اور استعمال مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائنسی طریقہ ہے جس میں تنقیدی فکر شامل ہوتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کی جانچ ہوتی ہے اور گہرا سوچ بچار ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ طریقہ کار مسئلے کو عمومی انداز عطا کرنے یا کلیہ اخذ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے مسئلہ حل کرنے کے عمل کے مختلف مراحل۔ نمبر 1 ہے موضوع کا انتخاب اور مسئلہ پیش کرنا۔ نمبر 2 مسئلے کی حد بندی کرنا۔ نمبر 3 منصوبہ بندی اور اس کا اطلاق۔ نمبر 4 ہے رہنمائے کام
کی تیاری، نمبر 5 وسائل کی فراہمی، نمبر 6 مسئلے کا جائزہ، نمبر 7 نتیجہ اخذ کرنا، نمبر 8 موضوعات، نظریات اور نتائج پر بحث۔ 2 مسئلہ حل کرنے کے طریقے کے فوائد۔ نمبر 2 ہے مسئلہ حل کرنے کے طریقے کے فوائد۔ اس کے جز نمبر 1 ہے اس طریقہ کار میں طلباء تدریس و تعلم کے عمل میں بھرپور طور پر شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اس سے طلباء میں باقاعدگی کے ساتھ اور مربوط انداز میں مطالعہ کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 اس سے طلباء کو سیاسی فکر اور سوچ عطا ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس سے طلباء کی تعلم میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ نمبر 5 اس سے طلباء کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6 اس سے طلباء کو مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ ملتا ہے اور وہ سیاسی انداز میں ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 7 اس سے طلباء کو دوسروں کے خیالات سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں باہمی تعاون فروغ پاتا ہے۔ نمبر 8 اس سے تعلم زیادہ منطقی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 9 اس سے تجربہ کرنے اور مفروضہ جات پیش کرنے میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 9 ہے اس سے طلباء میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ تو نمبر 3 ہے نقائص یا خامیاں۔ نقائص یا خامیاں اس کے جز نمبر 1 ہے اس طریقہ کار پر بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ طریقہ کار ہر طرح کے مضامین میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 اس سے طلباء کو ذہنی تناؤ اور بورڈ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 مسئلے کے حل کے لیے جو مواد اور ذرائع درکار ہوتے ہیں انہیں فراہم کرنا ایک مشکل امر ہے۔ نمبر 5 ہے اس سے تعلم کا جائزہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جز نمبر جو 4 ہے مسئلے کو حل کرنے کے طریقے میں استعمال ہونے والی تکنیکیں۔ نمبر 1 ہے استقراء۔ یہ دریافت کے طریقے سے سکھانے کی مانند ہے۔ اس میں مختلف معاملات کا بڑی احتیاط کے ساتھ مشاہدہ کیا جاتا ہے، مماثلات اور غیر مماثلات تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمومیت یا نتیجہ نکالنے کی تکنیک کی مدد سے عمومی اصول یا قانون تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے استخراج۔ استخراج کا معاملہ استقراء سے الٹ ہے۔ اس میں طلباء کو پہلے سے طے شدہ اصول اور قوانین فراہم کیے جاتے ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے وہ مختلف معاملات میں ان اصول و قوانین کا اطلاق کریں۔ نمبر 3 ہے شراکتی تعلم کی تکنیک۔ شراکتی تعلم ایک کامیاب تدریسی حکمت عملی ہے جس میں چھوٹی ٹیمیں جن میں مختلف صلاحیتوں کے حامل طلباء موجود ہوتے ہیں مضمون کے حوالے سے اپنے فہم کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تعلیمی سرگرمیاں انجام دیتی ہے۔ ٹیم کا ہر فرد نہ صرف خود سیکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے بلکہ اسے سیکھنے کے حوالے سے ساتھی ارکان کی بھی مدد کرنا پڑتی ہے۔ اس طریقہ کار سے تخلیقی فضا پیدا ہوتی ہے اور کامیابی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں طلباء مختلف اسائنمنٹس کے ذریعے تعلم حاصل کرتے ہیں اور یہ تب تک کام کرتے ہیں جب تک ٹیم کے تمام ارکان اسے مکمل نہ کر لیں۔ اس طریقہ کار سے ٹیم کے ارکان کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1 ہے ٹیم کا ہر رکن دوسرے کی کوششوں سے اعتماد حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے گروپ کے تمام ارکان مشترکہ اہداف حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 ٹیم کی کارکردگی ارکان کے باہمی تعاون پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو گروپ کے تمام افراد مشترکہ طور پر خوشی مناتے ہیں، جبکہ شراکتی تعلم کی تکنیک کے عمومی فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے اس سے تعلیمی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس سے طلباء کو ایک دوسرے کے روبرو ہو کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3 اس سے انفرادی اور اجتماعی محاسبہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے اس میں گروپ کی شکل میں اہداف حاصل کیے جاتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں شراکتی تعلم کے حوالے سے مندرجہ ذیل سرگرمیاں انجام دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 تصویری معمہ۔ نمبر 2 3 مراحل میں انٹرویو۔ نمبر 3 سوچنا جوڑنا اور شریک کرنا۔ نمبر 4 راؤنڈ روبن برین سٹارمنگ۔ نمبر 5 3 منٹ کا جائزہ وغیرہ۔ خوبیاں۔ نمبر 1 ہے گروپ کی شکل میں ہر طالب علم کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہونے اور اثر انداز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2 ایک دوسرے کے روبرو ہو کر سرگرمیاں انجام دینے سے باہمی تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 ذاتی تعلقات سے عام طور پر کم مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے مختلف آراء اور خیالات پیش کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ نمبر 4 ہے اس سے معاملہ فہمی اور تعاون کی وسیع تر صلاحیتوں کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 5 اس طریقہ کار میں فیصلہ سازی کے حوالے سے طلباء کو خود مختاری حاصل ہوتی ہے جس سے ان میں خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے اس طریقہ کار میں کوئی طالب علم غیر فعال نہیں رہتا، البتہ شرکت کا درجہ ہر طالب علم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ خامیاں۔ نمبر 1 اس طریقہ کار میں کسی حد تک شور پیدا ہوتا ہے اور بعض
اساتذہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ طلبہ ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں۔ نمبر 2، کئی طلبہ اس طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ساتھی طلبہ کے ساتھ کام کرنے کے بجائے براہ راست اساتذہ کی توجہ حاصل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ڈرامہ تکنیک۔ ڈرامہ تکنیک میں کئی ذیلی تکنیکیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے غیر روایتی ڈرامہ میں کوئی تیاری نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کا تحریری مواد فراہم کیا جاتا ہے اور اسے حادثاتی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے رول پلینگ۔ رول پلینگ میں طلبہ کوئی کردار نبھانے سے قبل اس کی مکمل تیاری کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے روایتی ڈرامہ۔ روایتی ڈرامہ پر استاد کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور ہر کوئی تحریری مواد کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے پتلی تماشا۔ پتلی تماشا میں طلبہ نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے پتلیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے چپ یا گنگ تماشا۔ چپ یا گنگ تماشا میں کسی قسم کا زبانی اظہار نہیں ہوتا، طلبہ حرکات و سکنات، تاثرات اور مختلف فعال انجام دے کر اپنے پیغام واضح کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہے فنگر گیم، خصوصاً چھوٹے طلبہ کے لیے اس میں کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے اور طلبہ کو انگلی کے اشاروں سے اسے مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ خوبیاں: نمبر 1، یہ تفریح کے ذریعے سیکھنے کا عمل ہے۔ نمبر 2، اس میں طلبہ براہ راست علمی عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے زبان کے استعمال اور گفتگو کے انداز میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس سے سماعت اور ابلاغ کی صلاحیتوں کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس سے مسائل کے مختلف حل ملتے ہیں۔ خامیاں: نمبر 1، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ نمبر 2، مخصوص لباس، آرائش اور طبی ماحول کی تیاری کے لیے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ہے اگر طلبہ کی تعداد محدود ہو تو اس طریقہ کار سے اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، اس سے طلبہ میں احساس کم تری یا شرمیلا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ بہت بڑے گروپ کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ نمبر 6، اس سے طلبہ میں گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ تدریس میں کئی نئی جہتیں اور خیالات۔ تدریس کی نئی جہتیں اور خیالات: ماہرین تعلیم اور مفکرین نے اسکولوں میں رائج روایتی تعلیم اور تدریس کے مختلف طریقوں پر کافی غور و فکر کیا اور ان کا تنقیدی جائزہ لیا۔ 20ویں صدی کے مفکرین نے روایتی تعلیمی حکمت عملیوں کے منفی کردار پر روشنی ڈالی اور کئی مفکرین نے تعلیم میں اصلاحات متعارف کرانے کی تجویز دی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اس فکری ارتقاء کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب طالب علم مرتکز اور کمیونٹی مرتکز تدریسی تکنیکوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ نفسیات کے میدان میں ہونے والی پیش رفتوں اور دریافتوں نے سکولوں میں جزا اور سزا کے روایتی تصور کو بدل کر رکھ دیا ہے اور سکولوں میں نیک وقوفی تناظر کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ ماہرین نفسیات نے واضح کیا ہے طلبہ جیسے کھانے پینے کی خواہش محسوس کرتے ہیں ویسے ہی سیکھنے کا جذبہ بھی ان میں موجود ہوتا ہے، البتہ جب انہیں ان کی دلچسپیوں کے مطابق کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کن کو پڑھا رہے ہیں، جبکہ تدریسی مواد ایسا ہونا چاہیے جو کہ طلبہ کی سمجھ میں آ سکے۔ در حقیقت جو اساتذہ طلبہ کو جسمانی سزا دیتے ہیں در حقیقت ان میں طلبہ کو تعلم کی جانب راغب کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ تدریس و تعلم کے حوالے سے ایک نیا تصور مقابلے اور تعاون کے حوالے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ کئی اساتذہ نے مقابلے کو اہمیت دی ہے۔ ان کے خیال میں طلبہ کو تعلم کی جانب راغب کرنے کا واحد طریقہ مقابلے کی فضا پیدا کرنا ہے، لیکن یہ ضرورت اس امر کی ہے اساتذہ صحت مندانہ اور غیر صحت مندانہ مقابلے میں فرق کریں۔ مقابلے کی وجہ سے طلبہ اگر علم میں دوسروں کو شریک نہ کریں تو اس کا طلبہ کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ مقابلے کی فضا کو صحت مندانہ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ انفرادی تعلیمی ضروریات: ہمارے اسکولوں میں مخصوص سلیبس رائج ہوتا ہے اور سالہ سال سے ایک ہی طرز کے ٹائم ٹیبل پر عمل درآمد ہوتا رہتا ہے، جبکہ اساتذہ نئے سائنسی تدریسی طریقوں کو مخالفت کرتے نظر آتے ہیں اور ایسے ہی طریقہ کار کو رائج رکھنا چاہتے ہیں جو کہ تمام طلبہ پر استعمال ہو سکیں۔ البتہ وہ طلبہ کی انفرادی تعلیمی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں طلبہ میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض طلبہ مشکل سے مشکل موضوعات کو محض زبانی وضاحت سے بآسانی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ بعض کو سمعی بصری عیانات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دونوں طرح کے طلبہ کے لیے مختلف تدریسی طریقے اپنانا پڑتے ہیں۔ نتیجے کا علم: تشخیص و جائزے کی روایات کو بہتری کے لیے زیر بحث لانا بے حد ضروری ہے۔ تشخیص کے طریقوں سے طلبہ کی رخ بندی میں مدد ملتی ہے۔ محض حقائق سے متعلق جانچ پر توجہ دینے سے طلبہ میں محض معلومات اور حقائق کو از بر کرنے کا رجحان
بڑھ جاتا ہے، اس سے نظریات کو سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ کئی اساتذہ نتائج کی بنیاد پر طلباء کو جزا اور سزا دیتے ہیں، تاہم انہیں وقوفی فیڈ بیک مہیا نہیں کرتے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ درسی کتب: ہمارے ماہرین تعلیم اور نصاب ساز سطحی نوعیت کی درسی کتب فراہم کر رہے ہیں جو کہ دور جدید کے نئے تقاضوں کے ہم آہنگ نہیں ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ درسی کتب میں بہتری لاتے ہوئے نئے تصورات کو قابل فہم انداز میں پیش کیا جائے۔ ذہانت کا درجہ اور سابقہ علم: ذہانت کا درجہ اور سابقہ علم: تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر طالب علم کا ذہانت کی جانب فطری رجحان اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ بعض طلباء میں منطقی اور لسانی ذہانت بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے، جبکہ بعض کی فنون اور گیمز کے حوالے سے ذہانت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنا لیکچر تیار کرتے ہوئے انفرادی ذہانت کو ذہن میں رکھے اور ہر طالب علم کے سامنے اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق نیا علم پیش کرے۔ نیا علم اور تصورات پیش کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ طلباء کن علوم سے پہلے سے واقف ہیں اور پہلے سے حاصل علم کی بنیاد پر نئے تصورات پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر فہم حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والے سوالات کی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔